أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا۔ اس دنیا کی میں انسان کی جو زندگی ہے یہ دراصل آخرت کی زندگی کا تعین کرنے کے لیے ہے۔ آخرت میں باقی رہنے والی چیز انسان کے اعمال، جس کو اللہ تعالیٰ جن اعمال سے راضی ہے، عقیدہ توحید کے مطابق ہے، اس کی فکر کرتے ہوئے، آخرت کی زندگی کی فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی جو چلائے گا وہ ہیں ایمان کے ساتھ نیک اچھے اعمال جو دنیا میں بھی تھے، ہمیشہ کے لیے موت کے بعد بھی باقی رہیں گے، اور اس کا اجر انعام آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت اور نعمتوں کی شکل میں عطا ہوگا۔ جو اس زندگی کو دنیا کے حد تک جوڑ کر رکھتا ہے، یہ عمل اسی زندگی میں ختم ہو جاتے ہیں، اس کا فائدہ آخرت میں ہوگا نہیں بلکہ نقصان ہوگا، اللہ کے غصے اور ناراضگی کی شکل میں، دوزخ اور عذابوں کی مختلف شکل میں۔ یہ رہا تھا خلاصہ سابقہ آیت کا مفہوم۔ اسی سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے آخرت کے تھوڑے سے منظر کو ذکر فرماتے ہیں، چونکہ والبعث بعد الموت ایمان کا حصہ ہے۔ اس عقیدے میں جس کی جس قدر پختگی ہوگی، وہ اس دنیا کی زندگی بھی اس کی اچھی اور بہتر ہوگی۔ چنانچہ ذکر ہے اللہ کے حکم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اس دن کے حالات بھی ذرا ذکر فرما دیجئے انسانوں کے لیے، جس دن ہم تمام کے تمام پہاڑوں کو چلائیں گے، یعنی زمین سے جدا کر دیں گے۔ پوری کی پوری زمین پر چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو یا ٹیلا ہو، کوئی پہاڑ رہے گا نہیں زمین سے لگا ہوا، یہ زمین سے اکھڑ جائیں گے، یعنی ہم اکھاڑ دیں گے، الگ کر دیے جائیں گے، اور یہ فضا میں اڑتے رہیں گے، پہاڑوں کی شکل میں، ٹکڑوں کی شکل میں، ریزوں کی شکل میں، بس چلتے رہیں گے، چکر کاٹتے رہیں گے۔ اس وقت تم زمین کو، اس لیے کہ پہاڑ ختم ہو گئے، درخت ختم، گھاس ختم، اب ہم دیکھنا چاہیں تو آگے دیوار ہے، کھلے میدان میں جا کر دیکھیں تو ایک پہاڑ ہے، پھر ٹیلا ہے، درخت ہے، فلاں ہے۔ تو اس وقت ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ساری کی ساری زمین ایک ساتھ مسطح لیول کی ہوئی، پوری کی پوری حد نظر تک، وہ نظر بھی تیز کر دی جائے گی آپ کی۔ اس چٹیل میدان کے جیسا ہوگا، یعنی حشر کا میدان اس طرح کر دیا جائے گا۔ وہ حشر نہ ہوں، اس میں ہم تمام کے تمام ایمان والوں کو بھی، ایمان سے جدا رہنے والوں کو بھی، انبیاء کو بھی، اولیاء کو بھی، مومنین کو بھی، صالحین کو بھی، کافروں کو بھی، منافقوں کو بھی، کوئی چھوٹے گا نہیں، نہ کوئی زمین کے اندر رہے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ہر ایک کو، تمام کو سب نکال دیا جائے گا، تمام کو جمع کر دیا جائے گا حساب کے لیے، اپنے رب کے سامنے حاضری دینے کے لیے، حساب و کتاب کے لیے تمام کو جمع کر دیا جائے گا۔
فلم نغادر منہم احدا، یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی چھوٹے گا، کوئی ایک بھی نہیں چھوٹے گا. انسانی دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک بھی جتنے انسان ہیں، چاہے کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ایمان سے جڑے ہوئے ہوں کہ نہ ہوں، کسی ایک کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا. تمام کے تمام کو جمع اور اکٹھا کر دیا جائے گا. زمین پر کوئی پہاڑ نہیں رہیں گا، نہ درخت ہوں گے، نہ ٹیلے ہوں گے، کچھ نہ کوئی بھی نہیں. یہ پہاڑ بھی زمین سے جدا ہو جائیں گے، اڑتے پھرتے رہیں گے. تو اس وقت عرضو ہر ایک کو، تمام انسانوں کو پیش کر دیا جائے گا، حاضر ہونا پڑے گا اپنے رب کے روبرو. صف بندی کی شکل میں رہیں گے. سارے انبیاء کی ایک صف رہے گی، اولیاء کی ایک صف رہے گی، تمام مومنوں کی ایک صف رہے گی. وہ ایک دو جو بھی ہے صفیں رہیں گی صفوں کی شکل میں. تمام کافر صفوں کی شکل میں رہیں گے، تمام منافقین صفوں کی شکل میں رہیں گے. کسی کی جرت ہوگی نہیں. یہ جو خبروں سے اٹھانے کے بعد، زمین کے حشر کا میدان ایسا کرنے کے بعد جو جمع کر دیا جائے گا، تو تمام کی کیفیت کیسی رہے گی؟ تم تمام کے تمام انسانوں ہمارے پاس حاضر ہو جاؤ گے، ہم حاضر کر دیں گے بالکل اسی طرح جیسا کہ دنیا میں پیدا ہوئے تھے. کچھ بھی نہیں تھا، نہ کپڑا تھا، نہ مال تھا، نہ کچھ نہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا انسانوں کا حشر کیسے ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا حفاتن عراتن. عاری، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا، عقل سے عاری ہے، خالی ہے، اسی کی جمع عراتن. حفات حافی، چپل اپل کچھ بھی نہیں، نہ کپڑے ہوں گے، نہ کچھ، نہ کیا. مرد ہو کے عورت، برہنہ حالت میں، سب کے سب برہنہ حالت میں جمع کر دیے جائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو بڑی شرم والی بات ہے نا. تو آپ نے فرمایا ہیبت، بے چینی جو رہے گی، سارے کے سارے انسانوں میں سے کسی کی بھی نظر نہ اس طرف جائے گی، نہ خیال جائے گا. یہ ایک کیفیت رہے گی. کئی کیفیتوں سے گزرے گا مرحلہ. آخرت کا مضمون بڑا طویل ہے. یہ ایک منظر جو ابتدا میں ہوگا سب سے پہلے، پھر بعد میں لباس وغیرہ کی ساری شکلیں پھر بعد میں نکلیں گے. آخرت کا یقین نہ رکھ کر منمانی کرنے والوں کو کیا مقصد ہے؟ ان کا کیا ارادہ ہے؟ زبان سے کہتے ہوں گا یہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، کہتے جنت ہے، کہتے دوزخ ہے، کہتے دوزخ ہے، کہتے جھوٹ بولنا، دوزخ ہے کہتے دھوکہ دینا. مرنے کے بعد اٹھنا ہے کہتے بے ایمانی کرنا، ظلم کرنا، حساب و کتاب ہوتا کرتے کسی کو ستانا، کسی پہ الزام لگانا. عمل بتائے گا اس کا عقیدہ کیا ہے. زبان نہیں بتائیں گی، لباس نہیں بتائے گی. عمل کے ساتھ قول کا اعتبار. وہ جو عمل والی کیفیت ہے وہ دل کا عقیدہ ہے، اور ایمان کا تعلق
دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے. دل کے بعد زبان سے چلتا ہے. اس دل والی کیفیت کو زبان سے. زبان کا مطلب یہ زبان بھی ہوتی ہے، یہ آنکھ بھی ہوتی ہے، ہاتھ بھی ہوتی ہے، پاؤں بھی ہوتے ہیں، یعنی پریکٹیکل لائف. جب یہ دو چیزیں یکساں ہو جائے تو اسی کا نام ہے ولایت. رب العزت کی حاضری میں ہمیشہ، ہر وقت، ہر لمحہ وہ حاضر موجود ہے. جب یہ تمام کے تمام کو صفوں کی شکل میں سب ٹھہر جائیں گے، ہر ایک کا کیا 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 تھا سب نام اعمال کتابچوں کی شکل میں ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اچھے عمل والے ان کا سیدھا ہی ہاتھ کام کرے گا، آگے بڑھے گا، لے لیا جائے گا. کتاب کی تفصیلات آئیں گے. ہاں مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. سورہ حاقہ کے اندر تفصیل ہے. ہاں یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، مجھے مل گیا، اور یہ کہتے ہوئے ملے گا لو تم اپنے اعمال کو دیکھ لو، اور پھر وہ نعمتوں میں رہیں گے، فلاں فلاں رہیں گے. اور دوسروں کے لیے ان کا ہاتھ بائیں آتش کام کرے گا، عمل کے لحاظ سے کام کریں گے. بائیں ہاتھ میں پیچھے سے ایسا لیجیے، یہ خود علامت ہو جائیں گی سرسری طور پر حساب. ممتاز الیوم ایھا المجرمون، سارے مجرم ایک طرف ہو جائیں گے، جنتی ایک طرف ہو ہی جائیں گی. پھر تفصیلی حساب ہوں گا درجہ بندی کے لیے. تو اس وقت دیکھیں گے کہ تمام کی کتابیں نام اعمال رکھ دیے جائیں گے ان کے ہاتھوں میں. تو اس وقت نیکوں کا منظر اس سے سمجھ لینا ہے. جن کے بائیں ہاتھ میں جو کچھ ملے گا یہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، مجرم رہیں گے، اپنی زندگی میں اپنے رب کی خیانت کیے ہوئے لوگ ہوں گے، عقیدے میں خرابی رکھے ہوئے، ایمان کے تقاضوں سے جڑے ہوئے نہیں رہیں گے. ایسے لوگ مشفقین، انتہائی ہیبت میں، خوف میں، بڑی وحشت میں، انتہائی ناقابل بیان پریشانی میں سب کے سب رہیں گے. یہ کیوں پریشانی؟ جو ہی ان کے نام عمل کو دیکھیں گے وہ کارنامے مشاہدے کی شکل میں ہوں گے. تو ہیبت کے ساتھ اس کو دیکھتے رہیں گے، اور یہ خیال کرتے ہوئے زبانوں سے کہتے رہیں گے. پرسوں کی بیٹھک میں بتا دیا گیا تھا کہ یا لیتنی، وہی لفظ ہے یا ویلتنا. اب ہونے والی چیز نہیں، نہ ہونے والی چیز کی آرزو کریں گے. سب دیکھ کر اس میں دیکھیں گے معمول سے معمولی سی، معمولی جس کی ہم اس کو اہمیت بھی نہیں دیتے تھے. یہ کتابچے کو کیا ہو گیا دیکھو، ہماری چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی قلم بند کرنے میں چکا نہیں، چھوڑا نہیں. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، چھوٹے بڑے سارے کے سارے عمل اس میں درج کیے ہوئے ہیں، ہر ایک کی گنتی کی ہوئی ہے، حساب و کتاب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا چھوٹے سے چھوٹا، حتیٰ کہ چھوٹا تبسم بھی جو کرتا ہے آدمی وہ بھی لکھا ہوا ہے. وہ خیر کے ساتھ کیا ہے یا شر کے ساتھ کیا ہے، زور سے خاخار مارا ہے وہ بھی کیا ہے، یا اشاروں سے جو کیا ہے وہ بھی قلم بند ہے، عملی طور پر جو کیا ہے وہ بھی قلم بند ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، الغرض تمام کو جو حشر میں جمع کیا گیا ہے، جو کچھ وہ کیے تھے سب کچھ حاضر ہے، موجود ہے. کوئی چیز غائب نہیں ہے، کوئی چیز چھٹی بھی نہیں ہے. پھر اللہ نے فرما دیا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. سن لو، تمہارا رب نے اس میں کچھ زیادتی نہیں کی ہے، جو کیے سو وہی ہے. یہ شعبہ کا جو ذکر ہے جو مجرمین سے متعلق،
گناہ گاروں سے متعلق، ایمان اس کے تقاضوں سے جڑے ہوئے جو نہیں ہیں ان سے متعلق. تو اس کا دوسرا پہلو ان کی بھی ہر چیز لکھی ہوئی. مثقال ذرۃ خیر یرہ، خیر کی چیز ذرہ رتی برابر بھی ہے تو قلم بند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد 30 سال تک جو دور گزرا مسلمانوں کا، وہ اسلامی دور کہلاتے ہیں، خلافت کا. اس کے بعد رسہ کشی میں معاویہ، دور معاوی کہتے ہیں اس کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے جڑے ہوئے افراد، یعنی حضور پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان مطلب بن ہاشم بن عبد مناف. عبد مناف کے 2 بچے ہے تو 3 یہاں جو ذکر ہے، ایک ہاشم، ایک شمس الدین. ہاشم سے چلنے والی نسبت، خاندانی سلسلہ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس میں حضرت عباس، حضرت علی سب اس میں آتے ہیں. ادھر سے سلسلہ چلنے والا حضرت معاویہ آتے ہیں. اوپر خاندان ایک. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قیادت والا معاملہ، ذمہ داری اسی خاندان میں چل رہی تھی حضرت معاویہ کے اوپر. خیر وہ چیز ختم ہو گئی، فلاں فلاں. یہ 30 سال کے بعد جو دور ہوا اموی، یہ قریب 100 سال تک چلا. 30 کے بعد سے 141 تک چلا. پھر ختم ہوا، دور عباسی آیا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے وہ قریب 800 سال چلا. پھر علوی دور چلا حضرت علی سے نسبت کرتے ہوئے. پھر فاطمی دور چلا. پھر اس کے بعد یہ ترکیوں کا سلسلہ ملا. یہ ایک تاریخ ہے، لیکن یہاں ذکر کرنا یہ ہے، یہ معاویہ دور میں جو 7واں حکمراں ہے، اس کا نام ہے سلیمان بن عبد الملک خلیفہ. اس نے ابو حازم، اللہ والی شخصیت، اس سے نصیحت سنا کرتا تھا. اس نے ایک چیز پوچھا جو اس آیت سے جڑی ہوئی ہے. مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب و کتاب والے منظر سے انسان کو اتنی ہیبت کیوں ہوتی ہے، خوف کیوں ہوتا ہے، یہ ڈرتا کیوں ہے انسان مرنے سے؟ مرنے کے بعد اٹھ کر اپنے رب العزت کے سامنے روبرو پیش ہونے سے یہ ہیبت کیوں کھاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو شخص دنیا کو آباد رکھا، دنیا بنانے میں رکھا، اس کو ہیبت ہوتی ہے. آخرت کو بھلا کر دنیا داری کے اندر اپنے آپ کو مشغول و مصروف رکھا، ایسے شخص کو مرنے کی ہیبت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی ہیبت، حشر کے میدان میں موجود ہونے کی ہیبت، اور جو آخرت کو ملحوظ رکھ کر زندگی کے ہر پہلو میں اس کو ملحوظ رکھ کر جو آگے بڑھتا ہے، زندگی جوڑ دیتا ہے، وہ تو موت کا استقبال کرتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں الموت جسر، موت کیا ہے؟ ایک پل ہے، پل پار کر کے اپنے محبوب سے ملنا ہے. موت کے بغیر رب سے ملنے کا ہے ہی نہیں. اور جو ملنے کے جو کام کیے ہیں اس کو تو خوشی ہوگی، جو نہیں کیے اس کو غم ہوگا. یہ سنتے ہی رونے لگا، کہنے لگا کاش مجھے پتا چلتا کہ ہم کہاں رہیں گے،
تو انہوں نے کہا وہ بھی قرآن نے ذکر کر دیا ہے، پہلو کو اختیار کرو تو جائیں گے، وہ بھی پتہ تم کو دے دیا، ایڈریس وغیرہ. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، انسانوں کا ٹھکانہ بتا دیا. نیکی اور صالحیت کے اوپر، اچھائی کے اوپر، اچھی فکر، اچھا عقیدہ، اچھی فطرت، اچھی عادت، اچھے عمل، اچھا طرز زندگی جو بتایا گیا ہے، اسلام کا نمونہ. اسلام کیا ہے؟ انسان کو جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ دیا ہے صحیح فکر کے ساتھ، کوئی دوسری چیز اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ نعمتوں والے مقام جنت میں رہیں گے، اور جو ایسا نہیں کریں گے وہ ان الفجار لفی جحیم، یہ دوزخ میں رہیں گے. کھلے کھلے الفاظ میں قرآن نے بتا دیا نا. روایت کے مطابق خوب رویا دھویا رویا دھویا، یعنی فکر کی، یعنی کوئی چیز چھوڑا نہیں قرآن نے. دنیا میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں، موت کے بعد عالم برزخ میں جو ہوتا ہے اس کے بارے میں، اور پھر حشر کے میدان میں اٹھائے جانے کے بعد، یہاں تک ایک مضمون والی کیفیت اولیاء اللہ کے چند واقعات اور نمونے پیش کر کر ایمان کے لیے اپنا سب کچھ محنت اور جد و جہد کر کے زندگی پوری قربان کی اور اس کے انجام کو پایا. وہ نمونے اللہ نے پیش کیے. انکار کرنے والوں کے یہ اور تمام کے لیے آخرت میں حساب و کتاب کی منزل یہاں تک ذکر کر دی گئی. اب اگلی آیتوں میں پھر انسان کو بہکنے، پھر اس کی پرواہ کے بغیر دنیا داری میں لگتے ہوئے یہ ہو کیوں رہا ہے، اس جیسے معنی مفہوم سے متعلق اگلی آیتوں سے ذکر آئے گا. سبحان اللہ.